أما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کتاب تو آپ کے سامنے قبلہ میرے محترم قائد ملت اسلامیہ خود فرمائیں گے، میں بس انہی باتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا جو میرے فیض صاحب نے آپ سے کی ہے۔ آج سرکاری سطح پہ ہم نے اشتہارات یہ تو دیکھے ہیں کہ جی آزادی کی خوشی میں فلاں جگہ پہ میوزیکل نائٹ اور فلاں چیزیں ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سرکاری سطح پہ کوئی ایک بھی ایسا فیسٹیول نہیں دیکھا جہاں پہ اعلان کیا گیا ہو کہ شہدائے اسلام شہدائے پاکستان کے لیے قرآن خوانی ہو۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے پورے پاکستان میں جہاں پہ ڈی پی او ڈی سی اوز اور انتظامیہ موجود تھی اور جتنے بھی ہمارے ملک کے ذمہ دار تھے انہوں نے باقی ہر طریقے کار سے سیلیبریٹی کے نام پہ سیلیبریشن کے نام پہ بہت کچھ کیا، لیکن افسوس کی بات ہے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ مجھے یاد آیا کہ تذکرہ شہدائے پاکستان میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جس وقت مہاجرین پاکستان ہجرت کر کے آ رہے تھے ہندوستان سے اسلام کی خاطر، تو وہ دن کو چھپ جایا کرتے تھے تبادل کے اندر اور فصلوں کے اندر رات کو سفر کرتے تھے۔ کہتے ہیں دوپہر کے وقت قافلہ چھپا ہوا ہے اور اس چھپے ہوئے قافلے کے اندر ایک عورت ہے جس کا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، تو باہر سے آوازیں آنا شروع ہوئی سکھوں کی کہ وہ قافلہ تلاش کر رہے ہیں، تو وہ بچہ گرمی سے اور بھوک سے رویا۔ ماں کے پاس دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، جب کھانے کو غذا نہیں ہے تو دودھ کیا پلایا جائے اور گرمی سے بچنے کا راستہ کیا ہو۔ جب وہ بچہ رویا اس ماں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، دم گھٹنے سے بچہ مر گیا۔ تو پھر ساتھ والوں میں سے کسی نے کہا یہ تو تیرا منتوں اور مرادوں سے مانگا ہوا بچہ تھا، تو تم نے اس کو کیوں اپنے ہاتھوں سے مار دیا؟ تو پتہ ہے اس خاتون نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں پاکستان زندہ چلی گئی تو اللہ مجھے اولاد پھر دے دے گا، پتہ نہیں وہ وطن میں دیکھوں گی یا نہیں دیکھوں گی جو رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، پتہ نہیں وہ ملک دیکھنا مجھے میسر آئے گا کہ نہیں آئے گا جہاں پہ بیٹیوں کی عزت ہوگی، جہاں ماں کی عزت ہوگی۔ ایمانداری سے ایک سوال پوچھتی ہے ان کی روح ہے، ایمانداری سے کوئی ہے میڈیا پر سب جواب پوچھنے والا، وہ بیٹیاں تو عزت بچا کے پاکستان آئی تھی کہ ہماری نسل کی عزت محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر کس منہ سے یہ کہتے ہیں پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں؟ تم جشن منانے کی باتیں کرتے ہو، وہ ایک بیٹی جس کو پاکستان کے بارے میں زخمی حالت میں جس وقت مہاجرین نے دیکھا تو کہنے لگے بہن ہم تم لیکن ہے، اس نے کہا میرے زخم ایسے ہیں کہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں تو چند گھڑیوں کی مہمان ہوں، ہاں ایک کام کرزی آ جائے بس اسلام والے نہ آئے۔ 35-40 سال سے یا 70 سال سے ان کی باقیات بدل کے آنے والے لوگ آتے رہے، بس اسلام والے نہ آئے۔ تو اب تمہاری ایک فائدہ دیر تک پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی انشاءاللہ، پاکستان میں رسول اللہ کا دین تخت پہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ سب وعدہ کر کے اٹھے حضور مرشد کریم استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین کے مزار اقدس کے سامنے کہ جب تک جئیں گے حضور کے دین کو تخت پھیلانے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں پاکستان کا جھنڈا بھی لہرائیں، لپیک کا جھنڈا بھی لہرائیں، دروازے پہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی تختی لگائیں تاکہ گلی سے گزرنے والے کو پتہ چلے یہ مر سکتا ہے اپنا امیر اور اپنا ووٹ بیچ نہیں سکتا، اسے پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ اور جاتے جاتے میں پاکستان کی سلامتی اس کی عزت کے لیے دعا کے 2-4 اشعار آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ محبت سے ایک بار نعرہ لگائیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل جس اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے
جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات چرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو وہ فصل گل جسے